السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. رواه البخاری۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے ابھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ پڑھی ہے۔ میں بتانا جو چاہوں گا اس درس میں وہ انشاءاللہ آپ کو اندازہ دھیرے دھیرے ہوگا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن تعامل کا، حسن سلوک کا، اچھے اخلاق و برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں، اچھا ویوہار اور برتاؤ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ، یعنی اپنی ماں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کرو، اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ وہ حقدار ہے آپ کی۔ سائل نے آگے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک۔ دوسرے نمبر پر سوال کے جواب میں آپ نے پہلا جواب دیا، ہاں دوسرے نمبر پر بھی تمہاری ماں ہی تمہارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ سائل نے تیسری مرتبہ سوال کر لیا، کہا کہ پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب سوال کیا تب آپ نے فرمایا ثم ابوک، تمہارا باپ ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھا ہے۔ ایک مسئلہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ماں کی عظمت اور ماں کی محبت، ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ حسن سلوک، ماں موجود ہو تب بھی، وفات پا چکی ہوں تب بھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ زندگی میں ایک الگ اسٹائل ہے حسن سلوک کی، وفات کے بعد الگ طریقہ ہے حسن سلوک کا، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ماں اور باپ، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں بڑا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اور ان میں ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ دنیا جانتی ہے، اس کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں اس عنوان پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا، میں ابھی یہ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ آئیے بہرحال اس حدیث پاک سے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک حد درجہ کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ حقدار ہے اس کی۔ دوسری حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، یہ تمہید میں کر رہا ہوں، میں تمہید میں وقت زیادہ لوں گا، آخر میں نچوڑ آپ کو بتا دوں گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، راوی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، متفق علیہ، رواه البخاری مسلم۔ میرے بھائی دوستو، جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے
وہ بھی آپ نے سنی ہے، بارہا سنی ہے، جو سنانے جا رہا ہوں وہ بھی سنی ہے، بارہا سنی ہے، اس لیے اس میں مزید کچھ کہنا نہیں، لیکن ترجمہ سنتے چلیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی مدینہ والی، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد حرام مکہ والی جہاں حج اور عمرہ ہوتا ہے، کعبہ، اس مسجد کے علاوہ دیگر تمام مسجدوں میں 1000 نماز سے میری اس مسجد میں پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی مسجد حرام کو چھوڑ کر باقی دیگر تمام مساجد میں نماز پڑھنا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 درجے کا فرق ہے۔ مسجد نبوی میں 1000 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، بارہا سنی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ 2 حدیث آپ سامنے رکھیں، اور میں اب آپ کے سامنے کچھ باتیں ایسے یوں ہی مفروضہ یعنی مان لو، یا آپ سمجھنے کے لیے اس کو سامنے رکھو، تو یہ جب سب سمجھ لیں گے تو پھر میں آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، اور اللہ کرے کہ میں وہ سمجھا سکوں اور آپ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب آپ ماں اور باپ ان دونوں کی عظمت کو اجاگر کریں گے، اور پھر ان دونوں کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے ماں کی اہمیت کو بیان کریں گے، تو آپ کے اس بیان کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ماں کی جو عظمت حقیقت میں ہے وہ حقیقت بیان کیا جائے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ باپ کی توہین ہو۔ ماں کی عظمت کا یا ماں کے درجے کا جو اضافہ آپ بیان کر رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی توہین کی جائے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ماں کی عظمت کو اللہ اس کے رسول نے ابھارا ہے، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ باپ کے درجے سے بڑا رکھا ہے۔ تو چونکہ وہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کو آپ بیان کر رہے ہو، اور کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے سے اس سے کم تر والی چیز کی توہین نہیں ہوتی ہے اور نہ توہین مقصود ہوتی ہے۔ جب آپ کہو گے کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، یہی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ باپ کی توہین آپ کر رہے ہیں، باپ کی تذلیل آپ کر رہے ہیں، باپ کو کی اہانت آپ کر رہے ہیں، باپ کو آپ نیچا دکھا رہے ہیں۔ نہ، باپ کو نیچا دکھانا مطلب نہیں ہے، ماں کی عظمت کو بتلانا مقصود ہے، باپ کی اہمیت گھٹانا مقصود نہیں ہے۔ اب ماں کی عظمت کو بتانا مقصود اس لیے ہے کیونکہ ماں کی عظمت ہے باپ کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے جب آپ نے مسجد حرام مکہ والی جو جہاں حج اور عمرہ ہوتا ہے، حج اور عمرہ صرف مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حج اور عمرہ مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسجد نبوی کی توہین کر رہا ہے۔ مسجد نبوی کی توہین نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ اس سے لازم آتی ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ مسجد حرام مکہ والی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا درجہ اور ثواب مسجد نبوی سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں مسجدوں میں ایک مسجد کی اہمیت دوسرے مسجد سے زیادہ ہے، ایک مسجد کی اہمیت دوسرے مسجد سے کم ہے۔ یہ حقیقت ہے اور اسی حقیقت کو بتانا مقصود ہے۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا، لازم نہیں آتا کہ آپ ایک مسجد کی اہمیت کو بتاتے ہوئے دوسرے مسجد کا درجہ گھٹا رہے ہیں، یا دوسرے مسجد کی توہین کر رہے ہیں، یا دوسرے مسجد کو کے تعلق سے آپ
آپ کے دل میں مقام نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ایک جو حقائق ہیں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا بیان ہو رہا ہے، اور جب بیان ہو تو اس سے کسی کی توہین مقصود نہیں ہوتی، نہ لازم آتی ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا اور آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، اہمیت اور منقبت بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی اہمیت کو اجاگر کریں گے تو ان کی خوبیوں کو بیان کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقبت میں جو حدیثیں بیان کی ہیں، جو آپ نے آپ کے جو ارشاد نبویہ ہیں، ان تمام کو جب آپ سامنے رکھ کر کے بیان کرو گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ امت محمدیہ میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تو اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت، ان کی فضیلت، جب ان کی صیت بیان کریں گے تو ان کی منقبت بیان کرتے ہوئے جب آپ ان کے درجات کو اور ان کے تمام اہمیت کو اور ان کے تمام بلندی کو جب آپ تذکرہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عمر فاروق کی، عثمان کی اور علی کی اور دیگر تمام صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت آپ بیان کر رہے ہیں دلائل کی روشنی میں، جو حقائق ہیں، حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بیان کرنے سے ان کے نیچے موجود جتنے صحابی ہیں ان کی توہین نہ مقصود ہوتی ہے نہ لازم آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کا جو مقام ہے وہ دیگر آسمانی کتابوں کا مقام نہیں ہے۔ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، دیگر بھی نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، لیکن نبی پاک کا جو مقام و مرتبہ ہے، قرآن مجید کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور اسی طرح سے ملائکہ میں جبریل کا جو مقام و مرتبہ ہے، اب ان دو ہستیوں کا اور وہ کتاب مقدس قرآن مجید، ان تینوں کی فضیلت و اہمیت اور ان کے درجات کو بیان کرنے سے دیگر کتب سماویہ کی نہ توہین مراد ہوتی ہے نہ توہین لازم آتی ہے۔ اسی طرح سے جبریل امین علیہ السلام کی فضیلت اور منقبت بیان کرنے سے دیگر تمام فرشتوں اور ملائکہ کی نہ توہین لازم آتی ہے نہ توہین مراد اور مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے سے دیگر تمام انبیاء اور رسول کی نہ توہین لازم آتی ہے نہ توہین مقصود ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرے تو کوئی دوسرا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دوسرے نبی کی توہین کر رہے ہو۔ اب اگر کوئی آدمی ایسی بات کہتا ہے یا ایسے سوچتا ہے تو اس کی کمی ہے، اس کی سوچ کی کمی ہے، اس کی سوچ میں فطور ہے۔ کہنے والے کے اور اس طرح کا بیان کرنے والے میں کوئی فطور نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن دو چار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع پہ۔ یہ سب تمہید تھی، اصل موضوع اب ہے اللہ رب العزت کی توحید بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی توحید بیان کیا جائے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مدبر ہے، وہ منتظم ہے، وہ منصرم ہے، وہ سارے جہان کا خالق اور سارے جہان کا مالک ہے اور سارے جہان کا تدبیر کرنے والا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس سے بڑی کوئی حقیقت ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی سچائی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ چیز بیان کرتے ہوئے آدمی جب اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے کہہ دے کہ کسی کو بھی ان تمام چیزوں میں کسی بھی قسم کی حصے داری، شراکت نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اتقیاء ہوں، چاہے وہ ائمہ ہوں، چاہے وہ مشائخ ہوں، چاہے وہ پیر و مرشد ہوں، دنیا ہو۔
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں اللہ رب العزت کی توحید کو کھول کر بیان کرنا اور اس حقیقت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر لوگوں کی جو اس سے نیچے ہیں ان کی توہین مراد ہوتی ہے، نہ اس سے ان کی توہین لازم آتی ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ نے ماں کی عظمت کو جب اجاگر کیا تو باپ کی توہین نہ آپ کر رہے تھے، نہ باپ کی توہین اس سے لازم آتی ہے، باپ کی توہین اس سے نہیں ہوتی۔ جب آپ مسجد حرام کی کے درجات کی بلندی کا تذکرہ کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد نبوی کی آپ توہین کر رہے تھے۔ اسی طرح سے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام معزز ہستیاں جو نیچے ہیں ان تمام ہستیوں کا انکار جب آپ کریں کہ یہ خالق نہیں ہو سکتے، یہ مالک نہیں ہو سکتے، یہ رازق نہیں ہو سکتے، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، یہ حایت روا نہیں ہو سکتے، یہ غریب نواز نہیں ہو سکتے، یہ داتا اور گنج بخش نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے، یہ وہ نہیں ہو سکتے، تو اس سے ان کی توہین مراد نہیں ہوتی، نہ ان کی توہین ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی توحید کو کھول کھول کر بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جو اس دنیا کی سب سے اہم سچائی ہے۔ اب اس سچائی کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو کھول کر بیان کرنا لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے اور اس وقت کا تقاضا بھی ہے۔ کیونکہ ان تمام ہستیوں کو لوگ شریک اور شامل کر لیتے ہیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں اور ان تمام حقائق کو سامنے رکھنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو کھول کر بیان کرے اور توحید خالص کی وضاحت کرتے ہوئے وہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت ہی خالق ہے، کوئی شخص کسی کو بچہ اور بیٹا اور بیٹی نہیں دے سکتا، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اتقیاء ہوں، چاہے ابدال ہوں، کتب ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، جو اصلی ہیں یا نقلی ہیں، ان تمام کا انکار یہ توحید کے اقرار کو لازم ہے۔ جب آپ توحید کے اقرار کو، توحید کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ دیگر تمام کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان تمام ہستیوں کی آپ توہین کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھاتے ہیں اور پھر ان تمام ہستیوں کو ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ یعنی ملایا نہ جائے، اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے، نہ کہ ان کی توہین یا ان کی گستاخی مراد ہوتی ہے، اور ان کی گستاخی لازم بھی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہیں اپنی بات روک دوں تو مجھے اپنی پوری بات جو مجھے سمجھانی تھی، جو کہنی تھی، شاید میں کہہ چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، لیکن بہرحال آئیے میں آپ کو مزید تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اتقیاء ہیں اور دیگر جو ان تمام کی عظمت کا، ان تمام کی عزت و احترام کا، ان تمام سے محبت کا حکم ہمیں ہے اور یہ شریعت کا تقاضا ہے، لیکن آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت نہیں، کتنا مقرب کیوں نہ ہو۔ تو جب یہ چیز کو آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ تو جب ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں تو پھر اسی چیز کی جب تشریح کی جائے تو پھر چڑھتے کیوں؟ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اصلی خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تمام چیزوں کا مدبر و منتظم اور منصرم اللہ ہے،
تو جب یہ ساری چیزیں ہم مان رہے ہیں اور اس کو مانے بغیر چارہ بھی نہیں، تو پھر اسی کی جب تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ بھائی ان تمام چیزوں میں کوئی شریک نہیں، چہ جائے کہ وہ نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، بات بالکل کلیئر ہے۔ اب اس سے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے، نہ توہین مراد ہوتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ جب زمزم کی تعریف کرتے ہیں، زمزم یہ، زمزم ایسا، زمزم کی یہ فائدہ، زمزم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا اور کے اندر جو اور پانی وغیرہ ہے اس پانی کی آپ توہین کر رہے ہیں، دوسرے پانی کی آپ توہین نہیں کرتے، بلکہ زمزم کی آپ اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، چونکہ اس کی اہمیت ہے تو اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے دیگر عام پانی کی آپ نے مذمت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ کسی ایک کی تعریف اور تعریف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ دیگر لوگوں کی توہین مراد ہوتی ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ مانے، آپ کو حاضر و ناظر نہ مانے، آپ کو مشکل کشا نہ مانے، آپ کو کل کائنات کا اور پورے اس کرۂ ارضی کا تصرف کرنے والا نہ مانے، اور اسی طرح سے اور دیگر جو اعتقادات لوگوں کے ہیں ان تمام چیزوں کا انکار کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ توہین نہیں کر رہا ہے، نہ اس سے توہین لازم آتی ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جو اصلی حقیقت ہے، جو اس دنیا کی سب سے اہم سچائی ہے، اس سچائی کا وہ اقرار کر رہا ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے۔ تو سچائی کے اظہار کرنے سے کسی کی توہین نہ مقصود ہوتی ہے نہ لازم آتی ہے۔ میں نے مثالیں شروع میں آپ کو سمجھا دی ہیں، دے دی۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر جو نیچے جو اولیاء اور دیگر لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا یعنی یا ان کے بارے میں ایسے عقیدہ رکھنا جو ان کے بس میں نہ ہو، جو خوبی ان کی نہ ہو، تو یہ ان کی تعظیم نہیں ہے، نہ یہ محبت کی علامت ہے، نہ اس سے ان کی اہمیت بڑھے گی۔ یہ نہ تو محبت کی علامت ہے، نہ اس کو عظمت کہتے ہیں، اور نہ اس سے ان کے درجات میں اضافہ اور بڑھوتری ہوگی۔ کیسے؟ میرے بھائیو اور دوستو، میرے جیب میں ایک عام سا قلم ہے، 10 روپے کا، مان لے میرے جیب میں 10 روپے کا قلم ہے۔ اب آپ میری محبت میں آ کر کے اگر یہ کہیں کہ حافظ صاحب کی جیب میں 1000 روپے کا قلم ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس سے میری اہمیت بڑھ جائے گی؟ ارے بھائی، جب میری جیب میں 10 روپے کی چیز ہے، آپ اس کو 1000 روپیہ کہیں گے، تو آپ غیر حقیقی بات پر حقیقت کا لیبل چڑھا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ محبت نہیں، یہ عظمت نہیں، یہ توقیر مقصود نہیں ہوتی، اس سے توقیر نہیں، اس سے توہین آتی ہے۔ توہین اصل یہ ہے، میرے جیب میں 10 روپے، آپ اس کو 100 کا کہہ رہے ہیں، 1000 کا کہہ رہے ہیں۔ اسی کا نام سچائی ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام تعظیم ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اور یہ حقائق سے آنکھیں موندنا ہے، یہ جہالت ہے، یہ بددینی ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اصل اس سے ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کیسے؟ آپ اگر اس 10 والے قلم کو اگر 100 کا یا 1000 کا کہو گے، سوچیں،
اس 10 والے قلم کو اگر 100 کا یا 1000 کا کہو گے، سامنے والا جب دیکھے گا تو وہ آپ کو تھوکے گا نہیں کہ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں، 10 والی چیز کو 100 کا یا 1000 کا بولتے ہو۔ اور آپ مجھے بتائیں، ایک مثال سمجھانے کے لیے، دیہاتوں میں نے سنا ہے، کہانی میں کہتے ہیں کہ لونڈی کو رانی کہہ دو تو لونڈی ہنس پڑتی ہے، اور نہیں، رانی کو لونڈی کہہ دو تو رانی ہنس پڑتی ہے، لیکن لونڈی کو اگر لونڈی کہہ دو تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، لونڈی کو اگر رانی کہیں تو یہ حقیقت ہے، یہ مناسب ہے؟ اور اسی طرح سے رانی کو لونڈی کہیں تو یہ مناسب ہے؟ لونڈی کو اگر رانی کہہ دیں، رانی کو اگر لونڈی کہہ دیں تو گویا کہ دونوں چیزوں میں آپ نے حقیقت سے کام نہیں لیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کی آپ نے توہین کی ہے۔ ایک آدمی کو اس جگہ پر بٹھا دیا جس کا وہ اہل نہیں تھا، جس کی قابلیت اس کے اندر نہیں تھی، اور ایک آدمی کو اس قابلیت والی کرسی سے اتار کر نیچے لا کر کے بٹھا دیا، نیچے والے کو اوپر کر دیا، اوپر والے کو نیچے کر دیا۔ یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ دونوں کو برابر کر دیا۔ رانی اور لونڈی، رانی کا درجہ، اگر رانی کو آپ لونڈی کر دیں اور لونڈی کو اگر آپ رانی کہہ دیں تو یہ مطلب یوں ہوا کہ آپ نے رانی کا درجہ گھٹا دیا اور آپ نے لونڈی کا درجہ بڑھا دیا۔ جس کا گھٹایا وہ بھی مناسب نہیں، جس کا بڑھایا وہ بھی مناسب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رانی ہے وہ رانی ہے، جو لونڈی ہے وہ لونڈی ہے۔ لونڈی سے محبت میں آ کر کے آپ اسے رانی نہیں کہہ سکتے، لونڈی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے آپ اسے رانی، ہاں پیار میں کہہ دیں رانی، لیکن حقیقت میں اسے رانی کا روپ نہیں دے سکتے، نہ وہ دھار سکتی رانی کا روپ، نہ وہ رانی کا روپ دھار سکتی ہے، نہ اسے آپ حقیقت میں پیار میں آپ کہہ دیں تو میری رانی، چلے گا؟ جیسے ہم پیار میں اپنے بچوں کو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا راجا ہے، تو میرا سپہیا ہے، یہ اور وہ، جیسے مائیں عموماً بچوں کو اپنے کہتی رہتی ہیں، تو وہ ایک لاڈ میں پیار میں تو ٹھیک ہے، لیکن اسے حقیقت کے انداز میں اسے کہنا، حالانکہ نہ وہ آپ کا راجا ہے، نہ وہ آپ کا لاڈ، نہ وہ آپ کی آنکھوں کا، نہ وہ جو ہے سپاہی ہے، نہ وہ اور کچھ ہے، لیکن مائیں پیار سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے اور دلار کرتے ہوئے کہہ جاتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے وہاں تک، لیکن دلار کی حد تک۔ لیکن اسے جب حقیقت کی کرسی پہ بٹھائیں گے تو اسے کیا حقیقت میں آپ اسے سپاہی مانیں گے؟ آپ حقیقت میں اسے راجا کا مانیں گے؟ راجا بننے کے لائق وہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، کہنے کی بات یہ، میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت کو اور اللہ کے کا جو اس کا حق ہے، اس حق کو بیان کرتے ہوئے اور اس حق کی تفصیل اور تفسیر اور توضیح کرتے ہوئے بات جب یہ بیان کی جائے کہ اس درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ مقرب فرشتے ہوں، چاہے وہ محبوب انبیاء اور اولیاء ہوں، چاہے وہ اصلی اور غیر اصلی پیر اور مرشد ہوں، ان میں سے کسی کو یہ ملکہ، یہ قوت، یہ قابلیت، یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب توحید بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے حق کی، اللہ کا جو حق ہے اس حق کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، دیگر لوگوں کی توہین یا اسی طرح سے ان کی گستاخی مطلوب اور مقصود نہیں ہوتی، اور نہ توہین اور گستاخی مراد بھی ہوتی ہے، نہ لازم آتی ہے۔ صرف اتنا سمجھانا تھا مجھے۔ یہ اتنی ساری لمبی جو گفتگو میں نے کی ہے، اس میں باتیں بہت ساری ہیں، کچھ اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چلے، اچھا میں ایک بات اور میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جیسے کسی ایک
بڑے کی عظمت بیان کرنے سے چھوٹے کی توہین نہیں لازم آتی، اسی طرح سے کسی ایک کے ملاقات کر لینے سے دوسرے سے ملاقات اگر نہ ہو یا دوسرے کی ملاقات آپ نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے ملاقات آپ نے نہیں کیا اس سے آپ کو نفرت ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیں، آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی عمرہ کرنے کی، آپ مکہ گئے، عمرہ کیا، چلے آئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے مسجد نبوی کی توفیق دی، آپ مدینہ گئے، مسجد نبوی کی زیارت کیا اور وہاں نماز پڑھی، جو کچھ وہاں مسنون آداب کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، آپ چلے آئے۔ لیکن آپ مسجد اقصی نہیں گئے، مسجد حرام گئے، مدینہ نہیں گئے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مدینہ سے پیار نہیں کرتے، مدینہ سے ان کو چڑ ہے، نفرت ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا اتنی بڑی بات، وہ بھی دوسرے کے حوالے سے۔ بھئی آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، میں فیصلہ کر سکتا ہوں مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں؟ ہاں، اگر میں کہوں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے فلاں موقع پر فلاں جگہ یہ بات کہی ہے یا یہ بات لکھی ہے کہ مجھے وہ چیز پسند نہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں نے وہ بات نہیں لکھی کہ مجھے وہ چیز پسند نہیں، یا میں نے وہ بات نہیں کہی کہ مجھے وہ چیز پسند نہیں، یا میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس سے عدم محبت کا اظہار ہوتا ہو، تو سامنے والے کو میرے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، محبت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ گئے، عمرہ کیا، واپس آ گئے، اس کا مطلب مدینہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہے محبت نہ ہونے کی، اگر یہ دلیل ہے محبت نہ ہونے کی، تو میرے بھائیو دوستو، حدیث میں 3 خاص مسجدوں کا تذکرہ ہے: مسجد حرام مکہ، مسجد نبوی مدینہ، مسجد اقصی بیت المقدس۔ اب ان 3 مسجدوں کو خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، باقی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، مسجد مسجد ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن مساجد کا تذکرہ ہوا ہے، اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اس کے اندر نماز کے جو درجات جو بلندی ہے وہ مسلم ہے، وہ 3 مسجدیں ہیں۔ تو اگر مسجد حرام جا کر کے عمرہ کر کے یا حج کر کے آدمی لوٹ آئے تو گویا کہ وہ مسجد نبوی سے محبت نہیں کرتا، مدینہ سے اس کو نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا، اگر یہ اصول درست ہے، مان لیتے ہیں، اگر یہ درست مان لیں تو پھر آپ دیکھیں عام طور پر شاید باید کوئی شخص ہو جو مکہ گیا ہو، مدینہ بھی گیا ہو اور مسجد اقصی بھی گیا ہو۔ تو اب جو عموماً جو لوگ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ 1000 میں شاید بھی کوئی مل جائے کہ ایک آدھ آدمی بھی ایسا ہو جو یہاں بھی گیا ہو، یہاں بھی گیا ہو اور کبھی کسی موقع سے یہاں بھی گیا ہو۔ تو اب جو لوگ ان 2 مسجدوں کو جاتے ہیں، قصد کرتے ہیں، تیسری مسجد نہیں جا پاتے ہیں، تو کیا وہ مسجد اقصی سے نفرت کرتے ہیں؟ مسجد اقصی سے انہیں لگاؤ نہیں ہے، مسجد اقصی سے انہیں پیار نہیں ہے، مسجد اقصی سے انہیں عداوت ہے؟ اگر مسجد حرام جا کر کے عمرہ کر کے لوٹ آنا یہ مسجد نبوی سے عدم محبت یا نفرت کی دلیل ہے، تو پھر مسجد اقصی نہ جانا یہ مسجد اقصی سے نفرت کی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کبھی کبھی سوچا کریں، اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، دماغ کو بھی لگایا کریں۔ اب ایسے سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر یہ شرقیہ میں خبر ہے، خبر کے بغل میں سقبا ہے، خبر سقبا راکا۔ اب مان لیجئے آپ کی رشتہ داری خبر میں بھی ہے، سقبا میں بھی ہے اور راکا میں بھی ہے۔ آپ آئے شرقیہ اور آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، صرف آپ کے پاس ٹائم تھا کہ خبر میں جو رشتہ دار تھے ان سے آپ نے ملاقات کی اور آپ چلے گئے۔ سقبا والے رشتہ دار سے اور راکا والے رشتہ دار سے آپ نے ملاقات نہیں کی،
تو کیا یہ دلیل ہے کہ سقبہ والے رشتہ دار سے اور راکا والے رشتہ دار سے آپ کو نفرت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بھئی، آپ کے پاس اگر وسعت ہے تو تینوں سے مل لیں۔ حالات بھی ہوتے ہیں، ظروف بھی ہوتے ہیں، اوقات کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایسے بھی اگر آپ آئے کسی ایک سے مل کر کے چلے گئے، دوسرے سے آپ ملاقات نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ آپ نے جس سے ملاقات کی ہے اس سے آپ کو محبت ہے، جس سے ملاقات نہیں کی اس سے آپ کو نفرت ہے۔ اچھا، خدا نخواستہ آپ مان لیجیے خبر والے سے ایک بار آئے، ملاقات کر کے چلے گئے اور چلے گئے، اگلی بار آئے تو آپ چلے گئے راکا والے سے ملاقات کر کے گئے، تو اس بار گویا کہ آپ کو راکا والے سے محبت ہے اور خبر والے سے دشمنی ہو گئی، یہ تو مطلب ہوا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو خبر میں کام تھا تو آپ نے خبر میں آپ کا اپنا کام کیا، ملاقات کے چلے گئے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو آپ صبح میں بھی آ کر کے ملاقات کر لیتے، اور اگر نہیں بھی آئے تو کوئی بات نہیں، جہاں کام تھا کام کیا، ملاقات کے چلے گئے۔ تو اگر آپ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، صرف حج کرنا چاہتے ہیں، تو حج اور عمرہ مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایز اے حاجی اور ایز اے معتمر اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے مکہ جائیں گے، تو مکہ جائیں گے، اپنے تمام کام کریں گے، ارکان بجا لائیں گے، اور سارا کام کر کے ختم کر کے، اگر اللہ توفیق دے، آپ کو موقع ہو، میسر ہو، وقت ساتھ دے اور جیب ساتھ دے، سب کچھ ساتھ دے، تو آپ جا کر کے آگے 400 کلومیٹر آگے بڑھ کر کے جا کے مدینہ کی زیارت بھی کر لیں۔ اور اگر موقع نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مدینہ سے اور اہل مدینہ سے اور مدینہ والے سے آپ کو نفرت ہے۔ میرے بھائی دوستو، ذرا دلائل کو سامنے رکھا کریں، ہوش و خرد کو بھی سامنے رکھیں، جذبات میں آ کر کے، تعصب میں آ کر کے، اور کسی بنیاد پر کی سوچ اور بنیاد پر کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ دلائل کی روشنی میں آپ حقائق بیان کریں، اور جب حقائق دلائل کی روشنی میں آ جائیں تو اسے مان لیں، وہ آپ کے خلاف ہو تب بھی، آپ کے حق میں ہو تب بھی، آپ اس سے آپ کا وہ آپ کے سوچ اور مذہب اور مسلک کے مطابق ہو تب بھی، اور آپ کے مذہب اور سوچ اور مسلک کے مخالف ہو تب بھی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں، سمجھائی جا سکتی ہیں، سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن میں نے آج جو کچھ گفتگو کی ہے، شروع کی تمہید اور بعد میں یہ جو اپنا جو مدعا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ مدعا آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، ایک بات اور بتاؤں چلتے چلتے، ائمہ کرام رحمہم اللہ اجمعین، کسی امام کی اگر بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، اس کو نہ لیا جائے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس امام سے نفرت ہے یا آپ امام کو نہیں مانتے۔ امام کو میں نہیں سمجھتا دنیا کا کوئی مسلمان ہے جو نہیں مانتا، ہر امام کو ہر مسلمان مانتا۔ البتہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کہ جو لوگ کسی ایک امام، خاص امام کو مانتے ہیں، اس ایک کو چھوڑ کر سب کو، اس ایک کو کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ کسی خاص امام کی تقلید کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ در حقیقت سب کو مانتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جو سب کو مانے وہ اچھا ہے یا جو ایک کو پکڑ کے سب کو چھوڑ دے وہ اچھا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اور ایک آدمی ہے جو سب کو مانتا ہے، سب کی اچھی چیز کو لے لیتا ہے، سب کی حقائق سے جو میل نہیں کھاتی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ عقل کے مطابق ہے، یہ دین کے مطابق ہے، یا وہ دین کے مطابق ہے؟ کسی ایک کو پکڑ کر رکھ لو، چاہے وہ اچھا کہے چاہے برا کہے، جو کہے سو کہے، آم کہے املی کہے، جو کہے سو کہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی امام کی کسی بات کو کوئی شخص اس لیے ٹھکرا دے یا اس لیے نہ مانے کیونکہ وہ قرآن کی کسی آیت کے، کسی حکم کے، یا کسی حدیث کے خلاف ہے، اس لیے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ امام کی توہین نہیں کرتا، وہ امام سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ امام سے بھی محبت کرتا ہے، قرآن و حدیث سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے،
اپنے امام کی لاج رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے وہ ایسا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا بھی چھوڑ دیں کہ کچھ لوگ ہیں جو امام کو نہیں مانتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حقیقت میں صحیح انداز سے وہی لوگ امام کو مانتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ امام کو نہیں مانتے۔ آپ یقین کریں، جن کے بارے میں یہ ہوا بنائی گئی ہے کہ وہ امام کو نہیں مانتے، حقیقت میں صحیح انداز میں وہی مانتے ہیں۔ جن کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ وہ نبی پاک کو صحیح میں نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے گستاخ ہیں، یہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ حق ادا کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے سنت کا رواج دیا ہے، وہی لوگ سنت کے پابند ہیں اور سنت کی پابندی کرتے ہیں اور سنت کی ترویج اور اشاعت کرتے ہیں۔ وہی لوگ بدعت و خرافات کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی تمام حرکات و سکنات کے ذریعے سے۔ تو سنجیدگی سے سوچا کریں، اور ساری چیزیں واضح ہیں، اس میں کچھ الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں بیان کی آپ کے سامنے جو کوئی بہت سے آسمان سے تارے توڑ کے لایا ہوں۔ ساری چیزیں میں نے دو چار سے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ساری باتیں وہ ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، بس میں نے تھوڑا سا اس کو پرونے کی کوشش کی ہے، یعنی بکھری موتیوں کو جو آپ جانتے ہیں ان تمام موتیوں کو اٹھا کر کے میں نے ایک دھاگے میں پرو کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بس میرے بھائی دوستو، شریعت کو اگر سمجھنے پہ آئے آدمی تو سمجھا جا سکتا ہے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان دونوں کے مکلف ہیں، ان دو کو چھوڑ کر کسی اور کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہاں، ان دونوں کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کی ان باتوں کو، ان چیزوں کو، ان سوچ کو، ان فکر کو، ان آرا کو ہم ماننے کے مکلف ہیں جو ان دونوں کی باتوں سے، ان دونوں کی تعلیمات سے، ان دونوں کی ہدایات سے میل کھاتے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ہم سب کی باتوں کو لیں گے، قبول کریں گے، عمل کریں گے۔ ایسا نہیں، مع السلامہ، نہیں لیں گے۔ اب میں آپ کو چھوٹی بات کروں، آپ کے ابو کہیں بیٹا آج نماز پڑھنے نہ جاؤ، پہلی بات تو وہ ایسا کہیں گے نہیں، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن مان لو کسی وجہ سے وہ کہہ گئے کہ بیٹا آج نماز پڑھنے نہ جاؤ، کیا خیال ہے آپ ابو کی بات مان لیں گے؟ اس لیے کہ وہ ابو ہیں، ابو کا بہت بڑا درجہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ توحید کے بعد اللہ نے ماں باپ کے درجے کو گنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم اس وقت دیا ہے، اس توحید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا، ان کی ساتھ اچھا ویوہار کرنا، اور ان کی جھڑپ نہیں کرنا، ان کو بدتمیزی سے گفتگو نہیں کرنا، ان کی توہین نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا باقاعدہ حکم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ان حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ابو کہیں کہ آج بیٹا نماز پڑھنے نہیں جانا ہے، تو کیا آپ ابو کی اس بات کو مانتے ہوئے نماز چھوڑ دیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان کا جواب ہوگا کہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ ابو کی بات نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ ابو کی بات ماننے کا حکم ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، تو پھر ابو کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو آپ کہو گے ابو کی بات ماننے کا حکم تو ہے، مگر شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اس سے اس کے خلاف نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو کی بات آپ نے نہیں مانی، تو کیا آپ نے ابو سے آپ کو محبت نہیں ہے اس لیے نہیں مانی ہے؟ ابو سے آپ کو نفرت ہے اس لیے نہیں مانی ہے؟ نہیں، اس لیے ابو کی بات کا انکار نہیں کیا ہے کہ آپ کو ابو سے محبت نہیں ہے، اس لیے آپ نے ابو کی بات کا انکار نہیں کیا ہے کہ ابو سے آپ کو نفرت ہے، اس لیے آپ نے ابو کی بات کا انکار نہیں کیا ہے کہ وہ آپ کے ابو نہیں رہے۔
وہ اب بھی آپ کے ابو ہیں، اب بھی آپ کو ان سے محبت ہے، اب بھی ان سے آپ کو نفرت نہیں ہے، لیکن آپ نے مانا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کسی پیر کی، کسی ولی کی، یا اسی طرح سے کسی امام کی بات کو اگر کوئی شخص رد کر دے صرف اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یا اس کا حکم کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو اس بات کے رد کر دینے سے نہ تو وہ ان سے نفرت کرنے والا ہو جاتا ہے، نہ تو وہ ان سے اپنا رشتہ کاٹنے والا ہو جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں مانتا۔ وہ مانتا ہے، وہ ان کی تعظیم بھی کرتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کو اپنا امام مانتا ہے، لیکن ان کی اس بات کو اس نے اس لیے نہیں مانا کیونکہ وہ بات اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میرے دوستوں، باتیں میں نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ باتیں ٹوٹی پھوٹی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، گھی کا لڈو ٹیڑھا میڑھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ سمجھ میں آ جائے، جب دلائل ہمارے سامنے آ جائیں، براہین آ جائیں، تو ان تمام چیزوں کو ماننے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے بغض سے، عناد سے، تعصب سے، ضد اور ہر دھرمی سے، اور اسی طرح سے ہر اس الا بلا سے جو کتاب و سنت کو کے بیچ میں آڑے آتے ہوں اور حائل ہوتے ہیں، ان تمام سے مولا بچا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں میں سے جو بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور تمام امت مسلمہ کے جس طرح کے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو مولا تو حل فرما۔ ہمیں عزت و سرخروئی کے ساتھ، امن و شانتی، چین و سکون کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک مولا رکھ، تب تک عزت و سرخروئی، دین و ایمان اور توحید پر رکھ۔ مولا جب اٹھا تو حالت اسلام، حالت توحید پر اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔